آج پہلی رات تھی، زندگی کا نیا سفر تھا۔ اریبہ دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی، نہ جانے زندگی کیا سفر کروانے والی تھی۔ دل میں عجیب سا ایک خوف تھا، پل بھر میں حقدار بدل گئے تھے۔ اتنے میں عادل کمرے میں داخل ہوا، اریبہ کے پاس بیٹھا۔ لگتا ہے تھک گئی ہو آپ اریبہ، آہستہ سے بولی۔ نہیں تو بس یوں ہی، عادل اریبہ سے پوچھنے لگا۔ کھانا کھانا ہے؟ اریبہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ عادل کمرے سے باہر گیا، بریانی کی پلیٹ بھر کر لایا، اریبہ کے پاس بیٹھ گیا، مزے سے کھانے لگا۔ اریبہ کو بھی بھوک لگی ہوئی تھی، اور بھوک بھی بہت زیادہ۔ دل میں سوچنے لگی، میں نے کہا بھی ہے بھوک لگی ہے، آپ کھانا لے کر آئے اور مجھے پوچھا بھی نہیں۔ جب عادل نے کھانا کھا لیا، اریبہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ عادل پریشان ہو گیا۔ ارے کیا ہوا آپ کو؟ اریبہ نے انکار میں سر ہلایا۔ عادل پیار سے پوچھنے لگا، اریبہ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اریبہ آہستہ سے بولی، میں نے آپ سے کہا تھا مجھے بھی کھانا کھانا ہے، اور آپ کھانا لے کر آئے، پوچھا بھی نہیں۔ عادل زور زور سے ہنسنے لگا۔ یا میرے اللہ، میں سمجھا تھا آپ نے انکار کیا ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ اچھا سوری۔ عادل اریبہ کے پاس بیٹھا۔ دیکھو اریبہ، آپ سے یہ تمہارا ہے، اس گھر کو جنت بنا دینا، میری اور اس گھر کی عزت کا خیال رکھنا۔ اور ہاں میرے امی ابو، اب سے تمہارے بھی امی ابو ہیں، ان کو خالہ آنٹی نہیں، امی ابو کہہ کر ہی مخاطب کرنا۔ اریبہ بہت اچھی لڑکی تھی، عادل کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ عادل میں وہی کروں گی جس میں آپ کی خوشی اور رضا ہوئی۔ دن گزرنے لگے، لیکن اریبہ کو ایک ڈر سا تھا، نہ جانے کیوں اسے ساس سسر کو امی ابو کہنے میں ڈر سا لگتا تھا، یا شاید اس کے دماغ میں وہ تصویر معاشرے کی بیٹھ گئی تھی جو ساس سسر کا ظلم ڈھانا لکھتے ہیں۔ سسر سامنے آ جائے تو سر پر جلدی سے دوپٹہ اوڑھنا، چادر سیدھی کرنا، سسر کو دیکھ کر ڈر سی جاتی تھی۔ ایک دن ساس نے آواز دی، عادل بھی پاس بیٹھا تھا۔ اریبہ بولی، عادل آپ بیٹھیں، میں خالہ کی بات سن کر آتی ہوں۔ عادل سخت لہجے میں بولا، اریبہ امی کہتے ہوئے جان نکلتی ہے، کیا تم اس گھر کو اپنا گھر کیوں نہیں سمجھتی ہو؟ میرے ماں باپ کو قبول کیوں نہیں کرتی؟ کیوں نہیں سمجھ آتی تم کو؟ اریبہ خاموش ہو گئی۔ کچھ دن گزرے، اریبہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی، سبزی تھوڑی سی جل گئی، ڈرنے لگی اب ساس کو پتہ چلا تو بہت باتیں کریں گی۔ لیکن جب ساس کو پتہ چلا تو پاس بٹھا کر بولی، اریبہ میری بچی پریشان کیوں ہو بھلا؟ کھمسا کھائے سبزی جل گئی تو جب میری شادی ہوئی تھی مجھے تو چائے بنانا بھی نہیں آتی تھی، سیکھ جاؤ گی۔ آہستہ آہستہ اریبہ کے دل میں محبت گھر کرنے لگی۔ کچھ دن گزرے، عادل آفس سے گھر آیا۔ کھانا کھانے کے بعد اریبہ سے کہنے لگا، میں یہ شرٹ اتارتا ہوں، اسے ابھی دھو دو، بہت سردی تھی۔ اریبہ پیار سے بولی، عادل ابھی ضروری ہے دھونا کیا؟ عادل ٹی وی دیکھتے ہوئے بولا، ہاں ضروری ہے۔ ٹھنڈے پانی میں اریبہ شرٹ دھونے لگی۔ ساس دیکھ رہی تھی، یہ منڈا بھی نہ بیچاری کو اس ٹائم لگا دیا کپڑے دھونے پہ۔ اتنے میں سسر آیا۔ اریبہ جلدی سے اپنا دوپٹہ سیدھا کرنے لگی، نظریں جھکا لیں۔ اریبہ عادل کے پاس بیٹھی آہستہ سے بولی، عادل واشنگ مشین خراب ہو گئی ہے، کل اسے ٹھیک کروا دیں۔ عادل اریبہ کی طرف دیکھنے لگا، اریبہ تیرے ماں باپ نے بھی سستی سی مشین دے کر جان چھڑوا لی ہے، 6 مہینے میں دوسری بار خراب ہو گئی ہے، میں کل اسے بیچ کر دوسری لے آؤں گا۔ دوسرے دن اریبہ نے کپڑے دھوئے، تار پر سکھانے کے لیے ڈال کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عادل واشنگ مشین لیے باہر جانے لگا۔ ماں نے آواز دی، پتر اسے کہاں لے کر جا رہا ہے؟ عادل منہ سا بنا کر بولا، اماں اسے بیچ کر دوسری مشین لینے جا رہا ہوں۔ ماں سوالیہ نگاہ سے دیکھ کر بولی، یہ تو اریبہ کے جہیز کی مشین ہے، نہ پتر اسے نہ بیچ، اسے ٹھیک کروا کر لا۔ بیٹیوں کو ہر اس چیز سے اپنی جان سے زیادہ محبت ہوتی ہے جو وہ اپنے ماں باپ سے لے کر آتی ہیں۔ وہ دیکھ میرا کھانا بنانے والا پتیلا 20 سال پہلے کا ہے، آج بھی دیکھتی ہوں تو مجھے میری ماں یاد آ جاتی ہے۔ اور کھوتے تو اس سے پیار سے بات کیا کر۔ اس دن بھی میں دیکھ رہی تھی، اتنی سردی میں اس سے شرٹ دھلوا رہا تھا، اور وہ دیکھ اس کے کپڑے کہاں سے لے کر آیا تھا، اتنا رنگ چھوڑ رہے ہیں۔ بالکل ویسا ہی میرا بھی ایک سوٹ ہے، میں وہاں اپنا سوٹ ڈال دیتی ہوں، اس پہ بہت پیارا لگے گا، جا اب تو مشین ٹھیک کروا کر لا۔ ماں نے بالکل ویسا ہی اپنا سوٹ تار پر لٹکا دیا۔ اریبہ کھڑکی سے سارا منظر دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں محبت تھی، بہت خوش تھی۔ امی بھی میرا ایسے ہی خیال رکھتی تھی۔ عادل جب گھر واپس آیا تو دیکھا اریبہ نے امی کا سوٹ پہنا ہوا تھا، سوٹ کافی کھلا تھا۔ اسے آج اریبہ کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی، خوشی تھی۔ آج تو وہ ہر بات کے ساتھ
ساس کو امی جان کہہ رہی تھی۔ عادل نے مشین رکھی اور بولا، آج تو ساس بہو بہت خوش لگ رہی ہے۔ اریبہ عادل کی طرف دیکھ کر بولی، ساس بہو نہیں، ماں بیٹی۔ عادل مسکرانے لگا، بس تھوڑی سی چاہت، تھوڑا سا احساس اور اریبہ نے خود کو میرے رنگ میں ڈھال لیا۔ عادل مسکرا کر کہنے لگا، آتے ہی دلہن کو اپنے گھر کے اصولوں کا پابند نہ کرو، اس پہ سختی نہ کرو، اس پہ اپنی حکمرانی نہ دکھاؤ، اس کو تھوڑا وقت دو، اس کو سمجھو، اس کو احساس دلاؤ اپنی محبت کا، اپنے پن کا۔ تھوڑی سی فکر، دل سے عزت اور محبت کا احساس دلا کر دیکھنا، خدا کی قسم وہ لڑکی آپ کے رنگ میں ڈھل جائے گی، وہ اپنی ہر سانس آپ کے قدموں پہ وار دے گی، پھر اپنی محبت سے گھر کو جنت بنا دے گی۔ گالیاں دیتے ہوئے، مار پیٹ اور اپنی مردانگی دکھا کر اپنی بیوی کو رسوا کرتے ہوئے مرد تو گلی گلی مل جائیں گے۔ اپنے ہم سفر کو محبت سے سینے سے لگا کر دیکھو، زندگی گزار ہو جائے گی۔